کیا کیا محرکات ہیں جس وجہ سے فیملی مریض کو داخل کرانے کا فیصلہ نہیں کر پاتی، باقی ساری کوششیں کرتی رہتی ہیں اور وہ کوششیں بھی وہ ہوتی ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا؟ سر سب سے بڑی وجہ تو اس میں یہ ہے کہ فیملی اس کو کوئی بیماری نہیں سمجھ رہی ہوتی ہے. وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی اس کے بس کی بات ہے، اور اگر یہ تھوڑا سا اس کو، کیونکہ فیملی مختلف طریقوں سے اس کو نشے سے نجات تو کہنا مناسب نہیں ہوگی، نشہ چھڑوانے کی کوششیں کر رہی ہوتی ہے. کبھی بہت زیادہ لاڈ پیار کر کے، بہت زیادہ انیبل کر کے ان کو وہ چیزیں دلا کر جس کی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، تاکہ یہ سب مان کر یا یہ سب دیکھ کر ہم جو فرمائش وہ کرتا ہے پوری کرتے رہیں، اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ نشہ چھوڑ دے. یعنی کہ خوش کرنے کی کوشش پھر اس کے ساتھ سختیاں کرنے کی کوشش. جی دوسری جو ایک ویری کامن پیٹرن ہے کہ نشہ چھڑوانے کے لیے فیملیز یوز کرتی ہیں کہ وہ سختیاں کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ دھمکیاں دینا شروع کر دیتی ہے، بعض اوقات گھر سے نکال بھی دیتے ہیں. یہ دونوں صورتیں یا اس سے ملی جلی جو بھی طریقہ کار فیملی اپناتی ہے، تو اس سے نشہ تو نہیں چھوٹتا لیکن بیماری جو ہے وہ ضرور بڑھتی ہے. یعنی سب سے امپورٹنٹ بات محسن صاحب یہ بتانا چاہوں گی کہ فیملی جتنے بھی طریقے گھریلو ٹوٹکے اپنے استعمال کرتے ہیں، لیک آف انفارمیشن یا نالج کی وجہ سے یا ٹریٹمنٹ میں نہ جانے کی وجہ سے، اس سے بیماری بڑھتی رہتی ہے. مسئلے بڑھتے رہتے ہیں کیونکہ اس میں فیملی کئی دفعہ ماحول سے دور کرنے کے لیے، بہتر ماحول میں بھیجنے کے لیے مریض کو باہر کسی ملک میں منتقل کر دیتے ہیں، شادی کر دیتے ہیں. سب سے بہترین جو ایک ویری کامن پیٹرن ہے یہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ مریض کی شادی کر دیں، انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں. کیونکہ وہ روک ٹوک آپ جب مریض کو کرتے ہیں تو مریض بھی تو آپ کے اندر گلٹ پیدا کر رہا ہوتا ہے نا. وہ یہ گلٹ پیدا کرتا ہے کہ یہ جو میرے حالات ہیں آپ کی وجہ سے ہیں. جی بالکل. تو آپ کو وہ اس طرح سے جواب دہ کر دیتا ہے کہ پھر آپ اسے کئی دفعہ انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں. روپے پیسے کا لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. کئی دفعہ تو حج عمرہ سے بھی مدد لینے کی فیملی کوشش کرتی ہے کہ شاید اس طریقے سے مریض ٹھیک ہو جائے. ملٹیپل میں جو طریقہ کار ہے نا، حج عمرہ، شادی، باہر بھیجنا، الگ کر دینا، اس کے علاوہ فیملیز جو ہیں وہ مرضیاں پوری کرنا اور بزنس سیٹ کر کے دے دینا. یہ ذمہ داری کوئی آئے گی اس کے اوپر تو شاید یہ بہتر ہو جائے گا. اچھا، علاج کا فیصلہ نہ ہونے میں، یعنی کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی بات سگریٹ سے شروع ہوتی ہے، کوئی سگریٹ پینا شروع کرتا ہے، تو اگر اس نوجوان کو سگریٹ کے بارے میں بات نہیں ہوتی یا اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا جاتا تو سگریٹ سے شیشہ سے ہیش سے آئس، کوکین، الکوہل، کرسٹل میتھ، کتنی ٹائپس ہیں. یہ جو سب کچھ پھر آگے سبسٹنس یوز ڈس آرڈر میں انڈلج ہوتے چلے جانا ہے. اس کے پیچھے وہ محرکات ہیں جن کی آپ نے بات کی کہ فیملی اپنی کوششیں کامن سینس سے کرتی رہتی ہے، اور کسی اسٹیج پر بھی جب علاج کی بات ہوتی ہے تو پیشنٹ وعدے کرتا ہے، پیشنٹ دھمکیاں دیتا ہے، پیشنٹ ارادے ظاہر کرتا ہے، پیشنٹ گلٹ میں مبتلا کرتا ہے، اور فیملی سمجھتی ہے کہ شاید یہ جو اتنی کنونسنگ پاور رکھتا ہے، اتنے دلائل دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہے تو انٹیلیجنٹ لوگوں کی بیماری، تو جب بہت ذہانت کے ساتھ وہ فیملی کو لاجواب کرتا ہے تو فیملی اس موقع پہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جیسے اپنی کوئی ذمہ داری لے رہا ہے تو سمجھ ہی جائے گا اور آگے چل کے شاید ٹھیک ہو جائے گا، چھوڑ دے گا. کیونکہ درمیان میں وہ گیپ بھی تو دے کے دکھاتا ہے نا. وہ رمضان کے روزے رکھ کے دکھاتا ہے، وہ درمیان میں کچھ دن اچھے گزار کے دکھاتا ہے. زینب واجد ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، یہ کافی انکوائریز کے ساتھ ملتی ہیں. زینب، آپ کو لوگ جو مسائل بتاتے ہیں وہ کس طرح کے روزانہ فیملیز کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کس طرح سے فیملی علاج کا فیصلہ نہیں کر پاتی؟ بس وہ یہی مین وجہ ان کی بیسکلی ہوتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے بیچ میں چھوڑ کے بھی دیکھا ہے، تو ہمیں یہ امید ہے کہ شاید یہ چھوڑ دے گا، اس کو علاج کی ایسے جتنی ضرورت نہیں ہے. بیسکلی وہ خود ہی ٹریپ میں جا رہی ہوتی ہیں فیملیز، اور پیشنٹ بہت انٹیلیجنٹ وے میں جو ہے فیملیز کو اپنے ٹریپ میں پھنسا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ امید دلا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں مجھے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، میں علاج کراؤں گا، لیکن پہلے میں خود چھوڑ کے دیکھتا ہوں، میں چھوڑ سکتا ہوں. تو فیملی جو اتنی انوسینٹ ہوتی ہیں وہ ان کی بات پہ یقین کر لیتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ہاں شاید ایسا ہی ہوگا، یہ صحیح کہہ رہا ہے، ویسے تو بہت اچھا ہے، باتیں ساری مانتا ہے، بہت پولائٹ ہے، سب کے ساتھ اچھے سے بیہیو کرتا ہے، لیکن بس کبھی کبھی اس کو ایسے ہو جاتا ہے، لیکن اتنا سویئر کنڈیشن نہیں ہے،
تو بیسکلی ان کے ہی وہ جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن فیملی بہت منیمائز کر رہی ہوتی ہے. یہ بہت مین وجہ ہوتی ہے. اچھا جی میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ فیملیز جو ہیں وہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی نا اپنے طریقوں سے، مریض بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ چونکہ ہوتا ہے، وہ خود کو ایک دھوکے میں رکھ رہا ہوتا ہے جو کہ بیماری کا پارٹ ہے. یہ جو خود فریبی ہے، جب بھی کوئی نشہ کرے گا وہ خود کو ایک فریب میں رکھے بغیر نشہ کنٹینیو نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. اسے ایک جھوٹ کی سیریز اپنے آپ سے بولنی پڑتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ میرے پاس تو کوئی وجہ ہے نشہ کرنے کی. کبھی بلیم کر دینا، کبھی نشے کی مقدار کو کم پریزنٹ کرنا، کبھی یہ بھی کہنا کہ آپ شکر نہیں کرتے کہ میں تو صرف چرس کرتا ہوں، لوگ تو ہیروئن بھی کرتے ہیں. اور یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ میں تو صرف چرس کرتا ہوں، اور وہ بھی آرگینک. ہاں، آرگینک کا لفظ بھی بولا جاتا ہے. آرگینک کا لفظ. تو ایک وہ خود سے اپنی آپ کو مطمئن کرنے کے لیے جو جھوٹ کا جال بنتے ہیں، اسی جال میں وہ پھر اپنی فیملی کو لے آتے ہیں. فیملی یہ بھی تو مس شعیلہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی کردار کا مسئلہ ہے، کہ یہ کوئی کریکٹر ڈیفیکٹ ہے، تو اس لیے شیم کے بھی اس کے ساتھ ایشوز ہیں. کئی دفعہ والدین اس لیے بھی علاج کا فیصلہ نہیں کر پاتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے کوئی تربیت صحیح نہیں کی، ہمارے خاندان پر انگلی اٹھے گی، یہ سمجھا جائے گا کہ پتہ نہیں اس کے والدین کے جو پیچھے گھر والے ہیں یا وہ لوگ کیسے تھے. وہ اس کو بیماری کی نظر سے چونکہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے، اس لیے فیصلہ بھی نہیں کر پاتے. اور جب ریہیب سینٹر تک بات پہنچتی ہے تو ڈھیر سارا مسئلوں کا جو ایک ٹوکرا ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. جی سر، پیشنٹ بلیم بھی کرتے ہیں فیملی، مطلب 4-5 چیزیں جو ہے وہ پیشنٹ بڑی اچھے طریقے سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے علاج ڈیلے ہونے کی ون آف دا ریزنز آپ کہہ لیں. کہ ایک وہ فیملی کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ معاملات ہیں، مسائل ہیں، یہ کوئی فیملی یعنی پیرنٹس یا وائف ان کی وجہ سے ہیں، وہ رسپانسبل ہیں. بلیم ان کے اوپر جاتا ہے. اور فیملی بھی آن دی ادر ہینڈ بالکل اس بات کو آلموسٹ مانے ہوئے ہوتی ہے کہ جو اس کے حالات خراب ہیں تو اس کی وجہ کوئی ہم ہی ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ وہ خود کو بہت ایک وکٹم پریزنٹ کرتا ہے کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، میری عمر کے لوگ جو ہیں وہ دیکھے کہاں پہنچ گئے ہیں. تو ایک اپنے آپ کو ایک وکٹم سے رول میں، بیچارگی والے رول میں پریزنٹ کرتا ہے. بالکل صحیح. اچھا، پھر وہ دھمکیاں بھی بہت دیتا ہے. جب بھی فیملی کبھی علاج کی بات اگر کرتی بھی ہے تو پھر وہ دھمکیوں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر علاج کا جو ہے نا وہ راستہ بالکل بند ہو جاتا ہے. کہ اگر کسی نے میری علاج کی بات کی یا اگر کسی نے کوئی ایسی ڈاکٹر پہ جانے کی بات کی تو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اپنے آپ کو ختم کر لوں گا، اپنے آپ کو ختم. ایسے بڑی بڑی ویٹو تھریٹس، جس کی وجہ سے پھر فیملی جو ہے وہ اس سٹیپ کو لینے میں تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتی ہے. اور چوتھی جو امپورٹنٹ بات ہے جو کہ بیسک ریزن ہے علاج شروع نہ ہونے کی، ان مائی اوپینین، وہ یہ ہے کہ فیملی کو پیشنٹ یہ بات بار بار کہہ رہا ہوتا ہے ویسے میں نے خود بھی فیصلہ کر لی ہے، یہ اس ویکینڈ کے بعد، یہ عید کے بعد، یہ 4 دنوں کے بعد نشہ میں نے چھوڑ دینا. مجھے خود بھی احساس ہے اس بات کا، اور میں پہلے ہی پلان کر رہا ہوں کہ میں نے نشہ چھوڑ دینا ہے. اور یہ جو چیز سننے کے، کیونکہ کان ترس رہے ہوتے ہیں فیملی کی یہ سننے کے، تو جیسے ہی وہ یہ وعدہ کرتا ہے تو آخری ایک امید کے طور پہ وہ کہتے ہیں چلیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. بالکل، ایک لاسٹ چانس دے کر دیکھتے ہیں. اور وہ لاسٹ چانس بالکل انگنت ہوتے ہیں، وہ اتنے دفعہ فیملی دے چکی ہوتی ہے لیکن پھر بھی دینا چاہتی ہے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے کی نا کہ کہا کہ اس کو کردار کی خرابی سمجھا جاتا ہے. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کردار کی خرابی، کیونکہ نشہ کرنے سے یہ ڈیفیکٹس ضرور پیدا ہوتے ہیں. جھوٹ بولنا یا چوری چکاری کرنا، جو بھی نشہ کرے گا تو یہ آپ سمجھ لیں سمٹمز ہیں. بدتمیزی کرنا، ہاتھا پائی کرنا یا اس طرح کے. تو اس کے ساتھ شیم بہت اٹیچ ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں پر فیملی کو لگتا ہے کہ اگر ہم کوئی اس کے ترلے کر لیں، منتیں کر لیں، اس کو کوئی واسطہ دے دیں یا کسی طرح سے یہ سمجھ جائے اور یہ اپنی کردار کی خرابی کو دور کر لے، تو علاج کا فیصلہ اگر بر وقت کر لیا جائے تو کتنے سارے مسائل سے بچا جا سکتا ہے. میں روزانہ ولنگ بیس پہ آنے والی کالز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہوں، لوگوں سے ملاقاتیں جو ہوتی ہیں، تو آپ یقین مانیں کہ ہر فیملی کی جو دکھ بھری کہانی ہے وہ سنتے ہوئے یہ بھی خیال آتا ہے کہ بر وقت فیصلوں کے نہ کرنے کی قیمت کتنی بھاری ادا کرنی پڑتی ہے. بہت دفعہ جسمانی نقصان، سماجی نقصان،
جذباتی نقصان، رشتوں کا نقصان، مالی نقصان، کس کس طرح کے نقصانات ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں. اگر ہم وقت پر یہ فیصلہ کر لیں، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اگر آپ کے مریض کو، کسی بھی مریض کو صحت مند زندگی پر آنے کے لیے، جو کہ بہت اچھے علاج کے ساتھ ممکن ہے، تو اگر صحت مند زندگی پر آنے کے لیے اگر ہاسپٹلائز کرانا پڑتا ہے تو اس میں معیوب بات کیا ہے؟ اس میں تو بہتری کی صحیح اور سائنٹیفک اگر امید موجود ہے تو پھر اس راستے کو اپنا لینے میں حرج کیا ہے؟ میں کئی دفعہ اس سوچ پر بھی کافی حیران ہوتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ جب کالز کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، وہ کہ لٹریسی ریٹ کا اپنا ایک مسئلہ ہے، ایجوکیشن لوگوں کی اتنی نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے. کئی دفعہ لوگ مجھے چند دن پہلے کال آئی، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اپنے مریض کو بھائی پھیرو سے کوئی دوائی سنی تھی کسی کے پاس ہے، تو وہ دوائی بھی ہم نے کافی عرصہ کھلائی ہے لیکن یہ بھی فرق نہیں پڑا. تو میں نے کہا آپ جس موبائل سے مجھ سے بات کر رہے ہیں، یہ موبائل آپ نے کہاں سے خریدا؟ تو انہوں نے کہا کہ لاہور حفیظ سینٹر سے. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ جو انسان، یعنی ایک جیتی جاگتی ایسی مشین، ایک ایسی تخلیق اللہ تعالیٰ کی کہ جس کے ساتھ آپ کوئی کھیل تماشا کر ہی نہیں سکتے، تجربات کر نہیں سکتے، تو اس جسم کے ساتھ تو ہم ایسا کریں کہ کوئی ایسے ان نون قسم کا کوئی علاج اپنا لیں جس کی کوئی سائنٹیفک ریزن ہی نہیں ہے. لیکن ٹیکنالوجی میں ہم کوئی چیز خریدیں تو وہ ہم بڑے شہر سے خریدیں، بڑے ملک کی بنی ہوئی خریدیں، تو یہ تو اپروچ بڑی زیادہ قابل تفتیش ہے، اور قابل تفتیش بھی ہے اور قابل تشویش بھی ہے. جی سر، لیکن یہ کرائسس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. فیملی ٹریٹمنٹ میں پیشنٹ کو تبھی لے کر آتی ہے جب ان کی نظر میں پانی جو ہے وہ سر سے اوپر چلا جاتا ہے، حالانکہ پانی سر سے اوپر بہت دیر پہلے جا رہا ہوتا ہے. اور اس بیماری میں سر ایک بہت ہی اسٹرینج بات ہم دیکھتے ہیں ایک فیملیز کے اندر، کہ شروع میں جب پیشنٹ اپنی فیملی کے ساتھ روڈ ہوتا ہے، یعنی بدتمیزی والا رویہ اختیار کرتا ہے، تو فیملی کو بہت برا لگتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب یہ معمول کا حصہ بن جاتی ہے اور ادھر سے بدتمیزی کا لیول بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے بیماری کی وجہ سے، تو فیملی کو بہت ساری ایسی چیزیں جو نارمل نہیں ہیں وہ نارمل لگنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. جیسے گالی دینا نارمل لگتا ہے، مار پیٹ کھانا نارمل لگتا ہے، چیزیں توڑنا بہت زیادہ نارمل لگتا ہے، دھمکیاں دینا، گھر سے جانا، اپنی منمانیاں کرنا، یہ سب کچھ نارمل لگنا شروع ہو جاتا ہے. بیکاز فیملی بار بار ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ دل کا بہت اچھا ہے، یہ غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے، لیکن ہم ان کو جب بیماری کے بارے میں معلومات دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ بات سنکن ہی نہیں کر رہی ہوتی ہے کہ دس از سم تھنگ کہ جس سے آپ کے تعلقات مزید خراب ہو رہے ہیں. تو وہ حالانکہ وہ جتنا اس بارے میں پریشان رہنا اور اتنے سارے مسائل کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، اس سے بہت کم ایفرٹ کے ساتھ علاج شروع کر سکتے ہیں، مریض کو ہاسپٹلائز کروا سکتے ہیں، مریض کے ساتھ نئے طریقوں سے ڈیل کرنا سیکھ سکتے ہیں. 100 دن کا داخل کر کے علاج، اس کے بعد 100 دن کا فالو اپ پروگرام فالو کر کے مریض کی زندگی میں جو بہتری آتی ہے. تو میں نے بہت دفعہ فیملیز کو دیکھا کہ وہ اس پر یہاں اظہار کر رہے ہوتے ہیں ولنگ ویز میں کہ کاش ہمیں پہلے پتہ چل گیا ہوتا، کاش ہمیں پہلے اندازہ ہوتا تو اتنا ڈھیر سارا نقصان نہ ہوتا. اور فیملی کی بھی بہت صحت امپروو ہو جاتی ہے علاج میں آنے سے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. تو دیر کر دینا کسی بھی معاملے میں ہمارے نقصانات کو میں اضافہ کرتا ہے، ہماری تکلیفوں میں اضافہ کرتا ہے. سو بر وقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا بھی ایک خاص وصف ہے جو کہ جس پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر ضرورت ہے جس کام کے کرنے کی، اگر وہ اسی وقت ہوگا تو یہ بہترین فیصلہ ہے. لیکن جتنا وقت گزرتا جائے گا اس کی پھر ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے گی.